वेलकम बैक नाजरीन। आज मैं आपको एक साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म दिखाने जा रहा हूँ। फिल्म की इब्तदा खला में उड़ते हुए एक जहाज से होती है। कर्नल जॉर्ज टेलर जहाज के कंट्रोल संभाले हुए हैं। वो अब तक के सफ़र के बारे में एक लॉग एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगरचे ज़मीन से निकले हुए उन्हें तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, लेकिन चूंकि वो 1972 में रवाना हुए थे और उन्होंने रोशनी की रफ्तार से तेज़ एक वर्म होल के ज़रिए सफ़र किया, इसलिए वो तकरीबन 700 साल मुस्तकबिल में जा पहुंचे हैं। टेलर एक इंजेक्शन लेते हैं और अपने स्लीप चैम्बर में दाखिल हो जाते हैं ताकि सफ़र के बाकी हिस्से में वो स्लीप स्टेट में रहें। अपने 3 साथियों के साथ जब वो सोते हैं, जहाज अपना सफ़र जारी रखता है, फिर एक सैयारे से टकराता है और झील में गिर कर क्रैक कर जाता है। जहाज के अंदर खतरे का अलार्म बजता है तो अमला जाग जाता है। 4 में से एक साथी स्लीप के दौरान मौत का शिकार हो चुका होता है। अचानक जहाज का एक हिस्सा तबाह हो जाता है और पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। जहाज डूबने लगता है। बाकी 3 साथी टेलर, लैंडन और डाच जमीन पर पैगाम भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं और तीनों तेजी से जहाज छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। टेलर जैसे ही जहाज से बाहर निकल रहा होता है, इसी समय वो क्लॉक में देखता है साल 3978 लिखा हुआ होता है। इसका मतलब है कि वो 2000 साल से ज्यादा अरसे से खला में है। लेकिन चूंकि वो हाइपर स्पेस वर्म हॉल से गुजरे, इसलिए उन्होंने सिर्फ 20 महीने ही गुजारे और इनकी बढ़ी हुई दाढ़ियाँ इनका सबूत हैं। वो तीनों यानी कि टेलर, लैंडन और डाच एक बनी हुई राफ्ट पर सवार होकर झील के किनारे की तरफ चप्पू चलाते हुए बढ़ते हैं। टेलर अंदाज़ा लगाता है कि वो लोग एक अजनबी सैयारे पर तकरीबन 320 साल दूरी पर हैं। ये सैयारा एक सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहा है जो ओरायन सिस्टम में वाक़े है। लैंडन टेलर को चैलेंज करता है कि तुम्हें इतना वक्त मिला ही कहाँ कि तुम जहाज को डूबने से पहले ही डेटा टेप्स देख लेते। जब वो किनारे पर पहुंचते हैं तो वो अपनी सूरत हाल का जायजा लेते हैं। इनके पास सिर्फ 3 दिन का खाने पीने का सामान और हैंड गन है। टेलर इन्हें क्लॉक के बारे में बताता है और इसकी मदद से वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को साबित करने की कोशिश करता है। लैंडन एक अमेरिकन झंडा जमीन में गाड़ता है। फिर वो अपने नामालूम मुहिम जोई पर रवाना हो जाते हैं। वो तीनों एक पथरीली सहरा में सफर शुरू करते हैं, जहां ऊंची चट्टानों पर कुछ पुरअसरार साए उनकी निगरानी कर रहे हैं और यहाँ वहाँ कुछ पौधे और सब्जा दिखाई देने लगते हैं। एक चट्टानी मोड़ के पास उन्हें लकड़ी की स्लेबें जमीन में गड़ी हुई नजर आती हैं, जैसे कि कोई बॉर्डर लाइन हो। ये उस बात का सबूत है कि यहाँ कोई बाशऊर मखलूक मौजूद है। इन सलीबों को पार करते ही उन्हें दरख्त नजर आते हैं और एक आबशार की आवाज़ भी सुनाई देती है। जिंदा बच जाने की उम्मीद जागती है तो वो अपने सारे कपड़े उतार कर झील में नहाने के लिए कूद जाते हैं। थोड़ा आगे कीचड़ वाली किनारे पर उन्हें कदमों के निशानात मिलते हैं जो इंसानी लगते हैं। जब वो उसका जायजा ले रहे होते हैं, कोई इनके कपड़े चुरा लेता है। वो पीछा शुरू करते हैं और झाड़ियों में इधर उधर झलकियां देखते हैं किसी इंसानी मखलूक की। रास्ता बनाते हुए वो एक मकामी कबीले तक पहुंचते हैं, जिनमें मर्द और खवातीन एक दरख्त से खुराक तोड़ रहे होते हैं। अचानक एक अजीब और गरीब आवाज गूंजती है, जिससे कबीला वहशत ज़दा होकर दौड़ पड़ता है। टेलर और उसके साथी भी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। फिर वो घोड़ों की टापें और बंदूकों की गोलियों की आवाज सुनते हैं। इन्हें अंदाजा होता है कि ये एक जाल है। उन्हें शिकारी बंदरनुमा मखलूक ने घेर लिया है जो घोड़ों पर सवार हैं। लैंडन को बेहोश करके पकड़ लिया जाता है। डाच को गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। बंदर बाकी इंसानों को मुख्तलिफ जालों में बांध कर ले जाते हैं। टेलर को गर्दन में गोली लगती है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। जितनी जल्दी शिकार शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से खत्म हो जाता है। दर्जनों इंसान पकड़े जाते हैं, कई मार दिए जाते हैं और कुछ को ट्रॉफी के तौर पर जमा किया गया है। एक क्लिनिक में बंदर सर्जन टेलर की गर्दन से गोली निकालते हैं और उनका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर जीरा, एक चिंपैंजी साइंसदान खातून, चाहती है कि टेलर को जिंदा रखा जाए ताकि इसके दिमाग पर तजर्बात किए जा सके। टेलर होश में आता है और खुद को एक पिंजरे में कैद पाता है। जीरा कैदी इंसानों का जायजा लेने आती है और टेलर को प्यार से ब्राइट आईज यानी कि चमकती हुई आंखों वाला नाम देती है। टेलर बात करने की कोशिश करता है, मगर गले की चोट की वजह से बोल नहीं सकता। डॉक्टर जीस, जो एक औरंगुटान और साइंस के वजीर हैं, लेबॉर्ट्री में आते हैं ताकि नए कैदी इंसानों का मुआयना कर सके। जीरा इन्हें दोबारा ब्राइट आईज की तरफ मुतवज्जा करती है। जीरा को टेलर की जहानत पर यकीन हो जाता है, लेकिन जीस उसे खबरदार करता है कि वो गैर रवायती रवैयों का मुतायला ना करे। जीरा टेलर को एक इंसानी औरत नुआ देती है। वो उम्मीद करती है कि वो दोनों मिलाप करेंगे।
زیرا ہر دن برائٹ آئی سے زیادہ متاثر ہوتی جاتی ہے اور اپنے منگیتر یعنی کہ کارنیلیس کو کلینک بلاتی ہے تاکہ اسے دکھا سکے کہ اس نے کتنی ترقی کی ہے۔ انسانوں کے بڑے پنجرے کے قریب کارنیلیس، جو ایک ماہر آثار قدیمہ ہے، زیس سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ فوربیڈن زون میں دوبارہ تحقیق پر جا رہا ہے۔ اسی دوران ٹیلر زمین پر انگلی سے پیغام لکھتا ہے، مگر نوا معصومیت میں وہ نشان مٹا دیتی ہے۔ پھر ٹیلر اور ایک اور قیدی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ گوریلا گارڈز آ کر ٹیلر کو الگ پنجرے میں ڈال دیتے ہیں۔ بعد میں جب زیرا پنجرے کے قریب آتی ہے، ٹیلر اس کا نوٹ بک اور پینسل چھین لیتا ہے۔ گوریلا گارڈ جولیس کے پنجرے میں آتا ہے، ٹیلر کو مار پیٹ کرتا ہے اور نوٹ بک واپس لیتا ہے۔ زیرا دیکھتی ہے کہ ٹیلر نے ایک نوٹ لکھا ہے جس پہ لکھا ہے میرا نام ٹیلر ہے۔ وہ حیران رہ جاتی ہے۔ زیرا اسے اکیلے میں بات کرنے کا موقع دیتی ہے اور اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ انسان واقعی سمجھدار ہے۔ زیرا ٹیلر کو اپنے دفتر لے جاتی ہے اور کارنیلیس کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ٹیلر کوئی مذاق نہیں بلکہ سچ ہے۔ اب بھی گونگا ٹیلر نقشے پر دکھاتا ہے کہ جہاز کہاں گرا اور کیسے وہ سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے، سب کچھ لکھ کر سمجھاتا ہے۔ کارنیلیس اس خیال سے پریشان ہو جاتا ہے کہ کوئی مخلوق فوربیڈن زون میں زندہ رہ سکتی ہے۔ ٹیلر کو کارنیلیس کی تحقیق میں دلچسپی ہوتی ہے اور زیرا وضاحت دیتی ہے کہ کارنیلیس کا نظریہ ہے کہ بندر کسی نچلی مخلوق جیسے کہ انسان سے ارتقا پذیر ہوئی ہے۔ کارنیلیس دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فوربیڈن زون میں ایسے آثار قدیمہ دریافت کیے ہیں جو موجودہ بندر سماج سے بھی قدیم تہذیب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی دوران زیس دوبارہ آتا ہے اور گفتگو کو روک دیتا ہے۔ ٹیلر کو واپس قید خانے بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ بعد میں جب ٹیلر اپنے پنجرے میں ہوتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ اسے اسٹریلائز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے ہی گوریلا گارڈز تیار ہوتے ہیں، ٹیلر فرار ہو جاتا ہے۔ ٹیلر بندر بستی میں گھس آتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک چرچ میں پناہ لیتا ہے جہاں ایک جنازے کی رسومات جاری ہیں۔ جلد ہی اسے تلاش کیا جاتا ہے اور وہ ایک بار پھر سے فرار ہو کر مارکیٹ میں نکل آتا ہے۔ پھر وہ ایک عجائب گھر میں داخل ہو جاتا ہے جہاں انسانوں کے حنوط کر کے نمائش میں رکھا گیا ہے۔ وہاں اسے اپنے ساتھی ڈاچ کی لاش ملتی ہے۔ جب وہ دوبارہ مارکیٹ میں آتا ہے، وہ بندروں کے گھیراؤ میں آ جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے۔ اچانک ٹیلر کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی آواز واپس آ چکی ہے اور وہ زور سے چیختا ہے، اپنے گندے پنجے مجھ سے دور رکھو، تم لعنتی بندر ہو۔ میڈیکل کمپاؤنڈ میں نوا کو ٹیلر کے پنجرے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب جب کہ ٹیلر کا گلا مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہے۔ وہ ایک تلخ ہنسی کے ساتھ کہتا ہے، پہلی بار مجھے کسی کی ضرورت ہے اور وہ مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ اسی لمحے ایک گروہ بندروں کا آتا ہے، ٹیلر کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک بڑی عدالت میں لے جاتا ہے۔ ٹیلر ایک عدالتی میز پر بیٹھا ہوتا ہے جہاں زیرا اور کارنیلیس بھی موجود ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ٹیلر کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی سماج نہیں بلکہ ایک مقدمہ ہے جو اس کی حقیقت اور قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ اس مقدمے کے 3 جج اورنگوٹان بندر ہوتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر میکسیمس اور ڈاکٹر زیس ہوتے ہیں۔ عدالت نے زیس اور کارنیلیس کو ٹیلر کے دفاع کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ ٹیلر بولنے کی کوشش کرتا ہے مگر صدر فوراً اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے، بندر قانون کے مطابق انسانوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں۔ ڈاکٹر میکسیمس ایک تقریر کرتا ہے جس میں پہلے وہ مذہبی اصول کا دفاع کرتا ہے، صرف بندر ہی بندروں پر تحقیق کر سکتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر زیس کو گواہ کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ وہ عدالت کے سامنے کہتا ہے چونکہ ٹیلر کے گلے کی سرجری ہوئی ہے اس لیے ڈاکٹر زیرا اس کی ووکل کورڈز کو چھیڑ کر اسے بولنے کے قابل بنایا ہے۔ یہ سب چال ہے۔ ڈاکٹر ہونوریس جو مقدمے کے استغاثہ ہیں ٹیلر کو چیلنج دیتے ہیں، تم ہمیں دوسرے مذہبی اصول کی وضاحت کرو کہ انسان کے پاس روح کیوں نہیں ہوتی۔ ٹیلر جواب دیتا ہے، میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تمہارے بندر معاشرے یا اصولوں کا علم نہیں۔ ٹیلر کارنیلیس سے کہتا ہے کہ وہ اس کا ایک بیان عدالت کو پڑھ کر سنائے، لیکن عدالت اس دستاویز کو مسترد کر دیتی ہے کیونکہ وہ ایک انسان نے لکھی ہے۔ ٹیلر دعویٰ کرتا ہے کہ جب وہ پہنچے تو اور بھی انسان بول سکتے تھے۔ عدالت شکار سے بچ جانے والے قیدیوں کا معائنہ کرنے کے لیے ملتوی ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ٹیلر کو باہر لایا جاتا ہے، زنجیریں کھول دی جاتی ہیں اور اسے باقی قیدی انسانوں کے ساتھ گھلنے ملنے دیا جاتا ہے۔ وہ لینڈن کو پہچان لیتا ہے اور بات کرنے جاتا ہے مگر دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر ایک بڑی چیر ہے۔ ٹیلر کو احساس ہوتا ہے کہ لینڈن کے دماغ کا بیشتر حصہ نکال دیا گیا ہے۔ ٹیلر غصے میں آ کر ڈاکٹر زیس پر حملہ کرتا ہے، اس پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے وحشیانہ لوبوٹومی کی ہے مگر گوریلا گارڈز اسے پکڑ لیتے ہیں۔
عدالت دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر زیس ایک بار پھر گواہی دیتا ہے۔ جسے ٹیلر نے پہچانا اسے سر پر گولی لگی تھی اور وہ کبھی بول نہیں سکتا تھا۔ ٹیلر چیخ کر زیس کو جھوٹا کہتا ہے، مگر اسے پھر زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے اور منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کارنیلیس مداخلت کرتا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ شاید ٹیلر کسی اور سیارے سے نہ آیا ہو، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ وہ کہیں اور سے آیا ہے، شاید ماضی سے۔ وہ بتاتا ہے کہ ٹیلر نے فوربیڈین زون کی اتنی درست وضاحت کی ہے جو صرف وہی کر سکتا تھا جس نے واقعی وہاں سفر کیا ہو۔ کارنیلیس بتاتا ہے کہ اس تحقیق کے مطابق فوربیڈین زون میں ایسے تہذیب کے آثار موجود ہیں جو بندروں کی موجودہ سماج سے پہلے کے ہیں، مگر تعصب کرنے والے اورنگٹون جج اس نظریے کو مسترد کرتے ہیں اور زیرا اور کارنیلیس دونوں پر توہین عدالت کا الزام لگا لیتے ہیں۔ عدالت ٹیلر، زیرا اور کارنیلیس کی قسمت پر غور کے لیے ملتوی ہو جاتی ہے۔ بعد میں ڈاکٹر زیس ٹیلر کو اپنی نجی دفتر میں بلاتا ہے اور کہتا ہے اگر ٹیلر تعاون نہ کرے تو اسے کیا سزا دی جائے گی۔ وہ ٹیلر کو چیلنج دیتا ہے، سچ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ ٹیلر اصرار کرتا ہے، میں ایک دور دراز سیارے سے آیا ہوں جہاں انسان سب سے بالادست مخلوق ہے۔ زیس پھر تسلیم کرتا ہے، مجھے معلوم تھا کہ لینڈن بات کر سکتا ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر اس کا لوبوٹومی کروایا تاکہ بندروں کو ذہین انسانوں کا علم نہ ہو۔ زیس مزید کہتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ ٹیلر اور اس کا قبیلہ فوربیڈین زون کے اس پار سے آیا ہے اور وہ مستقبل میں خطرہ بن سکتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر ٹیلر سے کہتا ہے کہ تسلیم کرو کہ تم ذہین انسانوں کے قبیلے سے ہو، مگر ٹیلر اب بھی اپنے سیارے اور ماضی کی موقف پر قائم رہتا ہے۔ زیس کو جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹیلر کبھی نہیں مانے گا، وہ گوریلا گارڈز کو حکم دیتا ہے اسے واپس کلینیکل کمپاؤنڈ بھیج دو۔ کچھ دیر بعد ایک چمپینزی اٹینڈنٹ آتا ہے جو کہ زیرا کا سماجی طور پر باغی بھانجا لوشیس ہے۔ وہ گارڈ جولیس کو بتاتا ہے کہ ٹیلر کو چڑیا گھر منتقل کیا جا رہا ہے۔ جولیس شک میں آ جاتا ہے، مگر لوشیس اور ٹیلر مل کر اسے بے ہوش کر دیتے ہیں۔ ٹیلر اور لوشیس زیرا سے ملتے ہیں جو ان کے بیس بدل دیتے ہیں اور تینوں کو ایک گھوڑا گاڑی میں بٹھا کر ملک سے باہر لے جاتی ہیں۔ کچھ دیر بعد کارنیلیس ان سے آ ملتا ہے۔ وہ تازہ گھوڑے اور ضروری سامان لے کر آیا ہے تاکہ وہ فرار ہو سکیں۔ کارنیلیس انہیں ممنوعہ علاقے کے ریگستان میں لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، وہاں جہاں 1 سال پہلے اسے وہ قدیم نواردات ملے تھے۔ وہ ٹیلر کو بتاتا ہے کہ صرف انہی نواردات کے دریافت یہ ثابت کر سکتی ہے کہ زیرا اور وہ دونوں ارتدار کے الزامات سے بے قصور ہیں۔ تینوں ریگستان عبور کرتے ہیں اور ایک غار کے مقام پر پہنچتے ہیں جو ایک ساحل کے کنارے واقع ہے اور سامنے ایک وسیع سمندر پھیلا ہوا ہے۔ اچانک ڈاکٹر زیوس اور گوریلا سپاہیوں کا ایک دستہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک مختصر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن زیوس جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے۔ پھر وہ کارنیلیس سے مذاکرات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی تحقیق کو واپس لے لے اور وعدہ کرتا ہے کہ اس صورت میں اسے نرمی سے سزا دی جائے گی۔ بالآخر ٹیلر اور زیوس کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اگر کارنیلیس اپنے نظریے کو ثابت کر سکتا ہے تو اسے بری کر دیا جائے گا۔ زیوس اس پر راضی ہو جاتا ہے اور سب غار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کارنیلیس کھدائی کا مقام دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ جیسے جیسے وہ گہرائی میں گئے ویسے ویسے تہذیب زیادہ ترقی یافتہ نظر آنے لگی۔ زیوس اس دلیل کو جھٹلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ محض ابتدائی اور غیر ترقی یافتہ ثقافت کی باقیات ہیں۔ آخر میں کارنیلیس ایک انسانی گڑیا دکھاتا ہے۔ زیوس کو اس کی اہمیت سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو بھی رد کر دیتا ہے۔ ٹیلر باقی اشیاء کو غور سے دیکھتا ہے اور ان کی اصل شناخت کرتا ہے، مگر زیوس پھر بھی ان شواہد کو تسلیم نہیں کرتا۔ پھر نوا گڑیا کا ایک بٹن دباتی ہے اور گڑیا بولنے لگتی ہے۔ ٹیلر زیوس کو چیلنج کرتا ہے، اگر بندر اس دنیا میں راج کرتے ہیں تو انسانی گڑیا جو بول سکتی ہے وہ کس نے بنائی؟ غار کے باہر دوبارہ جھڑپ شروع ہو جاتی ہے۔ لوشیس پکڑا جاتا ہے، لیکن ٹیلر گوریلا فوجیوں کے ایک بڑی تعداد کو ہلاک یا زخمی کر دیتا ہے اور خود کو زخمی ظاہر کر کے زیوس کو باہر آنے پر مجبور کرتا ہے۔ زیوس پھنس جاتا ہے اور آخر کار اپنی سپاہیوں کو پھنسپائی کا حکم دیتا ہے۔ ٹیلر گوریلا فوجیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے خوراک، گھوڑا اور گولیاں دو، پھر زیوس کو چھوڑ دوں گا۔ ٹیلر قیدی زیوس کو چیلنج کرتا ہے کہ تم جانتے تھے کہ انسان کبھی ایک ترقی یافتہ تہذیب رکھتے تھے، لیکن تم نے اسے چھپا لیا۔ زیوس تسلیم کرتا ہے کہ وہ قدیم تحریروں سے ان سب کے بارے میں جانتا تھا۔ پھر وہ کارنیلیس کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود ایک قدیم اسکرول کو بلند آواز سے پڑھے۔ 19واں اسکرول 6واں مصرع: خدا کے تمام مخلوقات میں صرف وہی ہے جو شوق، ہوس یا لالچ کی خاطر قتل کرتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو مار ڈالتا ہے اپنے بھائی کی زمین حاصل کرنے کے لیے۔
उसे ज्यादा नस्ल ना बढ़ाने दो, वरना वो अपने और तुम्हारे घर को बंजर बना देगा। इससे दूर रहो, क्योंकि वो मौत का पैगाम लाता है। ज़ेवस कहता है कि यही तहरीरें इंसान के खतरनाक होने की दलील हैं। इसके मुताबिक टेलर ने अब तक कोई ऐसी चीज पेश नहीं की जो इन तहरीरों को गलत साबित करे। फिर ज़ेवस एतराफ़ करता है कि उसे मालूम था कि एक दिन टेलर जैसा ज़हीन इंसान जरूर आएगा। जब लूशियस को रिहा किया जाता है, वो घोड़ा और सामान लेकर आता है। टेलर ज़ेवस से बहस करता है कि वो ममनुआ इलाके के अंदर मजीद जाना चाहता है ताकि हकीकत का पता चला जा सके कि वो तहजीब कैसे तबाह हुई। ज़ेवस वार्निंग देता है, मुमकिन है तुम्हें वो पसंद ना आए जो तुम वहाँ जाकर देखोगे। टेलर कार्नियस और जीरा से अलविदा कहता है और नुवा के साथ साहिल के किनारे घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। टेलर के रवाना होते ही गोरिल्ला फौजी ज़ेवस को रिहा कर देते हैं, लेकिन ज़ेवस उन्हें टेलर का पीछा करने से मना कर देता है और बल्कि हुक्म देता है कि गार को तबाह कर दिया जाए। कार्नेलियस, जीरा और लूशियस को गिरफ्तार कर लिया जाए। उन सबको इर्तदाद के मुकदमे का सामना करने के लिए बंदर शहर ले जाया जाता है। ज़ेवस ऐलान करता है कि वो और उसकी वजारत इंसानियत की असल तारीख को छुपाते रहेंगे। जब जीरा पूछती है कि टेलर ममनुआ इलाके में क्या देखेगा, ज़ेवस खामोशी से कहता है उसकी तकदीर। टेलर साहिल के साथ साथ आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाकर वो रेत में किसी चीज को देखता है जो बाहर निकली हुई है। वो घोड़े से उतरता है। जैसे ही वो इसके करीब जाता है, उस पर सदाकत आश्कार हो जाती है। वो चीखकर जमीन पर घुटनों के बल गिरता है। कैमरा पीछे हटता है और मंजर दिखाता है आधी रेत में धंसी हुई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो जंग आलूद और बर्बाद हो चुकी है। टेलर अब जान जाता है वो पूरी फिल्म में जमीन पर ही था और ज़ेवस बिल्कुल सही था। इंसानियत ने खुद को तबाह किया और अब बंदर इस जमीन पर हुक्मरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।